وسوسوں اور وہم کا علاج، مفتی طارق مسعود کے بیانات کی روشنی میں ایک خوبصورت وضاحت۔ زندگی میں بعض اوقات انسان ایسے مسائل میں الجھ جاتا ہے جن کا تعلق کسی جسمانی بیماری سے نہیں، بلکہ ذہنی اور روحانی کیفیت سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ غیر ضروری وسوسوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا ہے، وہ معمولی باتوں کو بھی گناہ سمجھ کر خود کو عذاب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ کیفیت جہاں انسان کے لیے ایک ذہنی آزمائش بن جاتی ہے، وہیں دین کی اصل روح کو بھی مسخہ کر دیتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے منفرد انداز میں اسی مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ کیسے کچھ لوگ نہانے، وضو، پاکی اور ناپاکی کے غیر ضروری وسوسوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت صفائی اور طہارت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، بار بار غسل کرتے ہیں، وضو میں بار بار پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ گھنٹوں غسل خانے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل ایک قسم کی نفسیاتی بیماری ہے، جسے جدید نفسیات میں وسوسی اضطراب کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دماغ میں پیدا ہونے والا ایک غیر ضروری خوف ہوتا ہے جو اسے بار بار یقین دلاتا ہے کہ شاید وہ ناپاک ہو گیا ہے، یا شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا شاید اس نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یہ کیفیت کسی عام شخص کے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں جتنی اس انسان کے لیے جسے یہ وسوسے لاحق ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول، ایسے لوگ نہ صرف خود کو اذیت دیتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ وہ بار بار غسل کرنے میں پانی ضائع کرتے ہیں، اپنے ہی خیالات میں الجھ کر دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ایک آسان دین ہے اور اس میں بیجا سختی نہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں بہت ہی آسان اور فطری اصول دیے ہیں۔ طہارت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک دین آسان ہے، اور جو کوئی دین میں سختی کرے گا، دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین فطرت کے مطابق ہے، اور اس میں بیجا مشکلیں پیدا کرنا خود کو تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ناپاکی کا آسان اصول: 1. اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس پر پانی بہا کر 3 دفعہ دھو لیا جائے، بس۔ 2. اگر جسم پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہو تو اس حصے کو دھونا کافی ہے، پورا غسل کرنا ضروری نہیں۔ 3. اگر وضو کر لیا ہے اور شک پڑ رہا ہے کہ ٹوٹ گیا یا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا جب تک واضح طور پر کوئی وجہ نہ ہو۔ 4. غسل کا بھی آسان طریقہ ہے، بدن پر پانی بہا لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا، کلی کر لی، بس غسل مکمل ہو گیا۔ یہی سادگی دین اسلام کی خوبصورتی ہے، لیکن جو لوگ اس میں غیر ضروری سختی کرتے ہیں، وہ خود کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں۔ طلاق کے وسوسے ایک سنگین معاملہ۔ بعض لوگ اتنے زیادہ وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حالانکہ انہوں نے زبان سے کوئی الفاظ ادا ہی نہیں کیے۔ مفتی صاحب نے اس رویے پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی کہ جب تک کوئی چیز زبان سے واضح الفاظ میں نہ کہی جائے، وہ نہیں ہوتی۔ اگر دل میں کوئی خیال آیا تو اس کا کوئی اثر نہیں۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ وسوسے ایک نفسیاتی مسئلہ ہیں، اور ان کا علاج مفتیوں کے پاس نہیں، بلکہ ماہر نفسیات کے پاس ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کراؤ، کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ مفتیوں کے پاس نہیں آیا کرو۔ یہ جملہ حقیقت میں ایک بہت بڑی سچائی پر مبنی ہے۔ دین اسلام ہمیں سکون اور آسانی دیتا ہے، نہ کہ بیجا الجھنوں میں ڈال کر زندگی مشکل بنانے کے لیے آیا ہے۔ وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ 1. دین کو سادگی کے ساتھ قبول کریں، جو چیز واضح ہے اسی کو مانیں، غیر ضروری سوچوں میں نہ الجھیں۔ 2. وسوسوں کو نظر انداز کریں، جب دل میں بار بار کوئی شک آئے کہ وضو ٹوٹ گیا یا غسل مکمل نہیں ہوا، تو اس شک کو نظر انداز کریں، کیونکہ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ 3. قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیں، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں کہ یہ کوئی مشکل نظام نہیں بلکہ ایک فطری اور آسان دین ہے۔ 4. اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، وسوسے اسی وقت زیادہ آتے ہیں جب دماغ خالی ہوتا ہے، اس لیے خود کو کسی مثبت سرگرمی میں مصروف رکھیں۔ 5. ذکر اور دعا کا اہتمام کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت مفید ہے۔